100 سال کا جادو کیوں نہ ہو، کالا جادو ہو، جو بھی جادو ہو، خواہ 200-300 سال پرانا جادو بھی ہوگا تو صرف 1 ہفتہ 7 دنوں میں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ خواہ آپ پر کسی نے کچھ کھلایا ہو آپ کو، یا کسی اور کو آپ کے گھر میں جادو ہو، تعویذ کیا ہو، قبرستان میں دفن ہو، کسی بھی طرح آپ پر جادو ہوگا تو ایگریمنٹ کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ، ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ انشاءاللہ 7 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آئندہ کے لیے آپ پر جو بھی جادو کرے گا وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو بھی ان میں ملوث ہوں گے انشاءاللہ وہی ان کا اپنا ہی جادو ان پر پلٹ جائے گا، چیلنج کے ساتھ۔ دنیا کے سارے جادوگروں کو چیلنج ہے میری طرف سے کہ آپ جو بھی یہ عمل کرے گا ان پر جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری طرف سے ہر مسلمان بھائی بہن کو اجازت ہوتی ہے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز بھائی پڑھا کریں۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کو، اگر کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور وظیفہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھا کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق حلال کی طلب کریں، رزق حرام سے بچ کر رہیں۔ خوب کوشش کریں کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام مال سے نہ بھرا کریں۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل نہ ہو تو وظیفہ کوئی بھی ہو کام نہیں کرے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ اور جو خوش قسمت شخص وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اور اللہ پر یقین کامل کے ساتھ کہ میرا رب بہت مہربان ہے، ضرور مجھ پر رحم کرے گا، میری دعا قبول ہوگی، میرا وظیفہ قبول ہوگا، تو اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے اسی حدیث قدسی کے مطابق۔ لیکن جو بدقسمت شخص، بدنصیب، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، محنت اٹھا رہا ہے، لیکن اس کو شک ہو رہا ہے کہ بھائی وظیفے تو میں نے بہت زندگی میں پڑھے، کبھی بھی قبول نہیں ہوئی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے تو اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں آیا اس کا تلفظ ٹھیک ہے؟ جو وظیفہ ابھی میں دے رہا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق آئیے اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کسی کا باپ یا پر جادو نہیں کر سکے گا، اور دنیا کا کتنا ہی بڑا طاقتور جادوگر جو خود کو کہتے ہیں میں دنیا کا طاقتور جادوگر ہوں، تو آئے میرے سامنے ان کلمات، بابرکات کلمات کے سامنے ٹہر جائے اس کی جادو۔ کوئی جادو اس کے سامنے نہیں ٹہر سکتا۔ تو آئیے وظیفہ کیا ہے؟ بہت آسان عمل ہے۔ آپ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو عشاء کی نماز کے بعد گھر آئیں اور گھر میں کمرے میں بیٹھ کر قبلہ رو وضو کی حالت میں آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے درود شریف 3 بار، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ 3 بار،
پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو القیوم سے لے کر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم یہاں تک 6 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس سے آخر تک، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو یہاں تک پڑھیں ایک بار۔ اس کے بعد 4 قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، 3 بار۔ سورہ اخلاص 3 بار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، معوذتین 3 بار، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار۔ تو ان 4 قل کو 3 بار پڑھیں، آخر میں پھر کیا کرنا ہے؟ 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے پانی بھی ساتھ رکھیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے داہنے طرف پھونک مارنا ہے، اس کے بعد بائیں طرف پھونک مارنا ہے، اس کے بعد آپ نے آگے کی طرف پھونک مارنا ہے، اور پھر پیچھے کی طرف پھونک مارنا ہے، اور اس کے بعد اوپر کی طرف پھونک ماریں، اور پھر نیچے کی طرف پھونک ماریں، اور اس کے بعد پانی پر دم کریں، اور پانی پر دم کرنے کے بعد اپنے پورے جسم کو دم کریں، یا جو بھی مریض ہوگا اس پر دم کریں، تو پورے جسم کو اپنے ہاتھوں پر اور پورے جسم پر پیر دیں، جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچتا ہو، اور اپنے دل پر بھی دم کریں۔ اپنے دل پر دم کریں گے تو دل سارے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، دل تو سارے جسم کا بادشاہ ہے، جب اس کو چوکیداری پر لگا دیا، اس کو دم کیا، وہ محفوظ ہو گیا تو سارا جسم محفوظ ہو گیا۔ آپ یقین کریں کہ جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ دیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، مکمل 7 دنوں میں پورا جادو ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے، اس عمل کو، تو دنیا کے سارے جادوگر بھی جمع ہوں گے تو آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج لوگ ہر طرف جادو سے پریشان، مجھے اتنے فون آتے ہیں، اور جب فون آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مجھ پر جادو ہے، مجھ پر جادو ہے، اور بندش ہے۔ ساری بندشیں، سارے جادو ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر آپ اور آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال جادو سے اور شریر لوگوں کی حرکتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، نظر بد سے بھی انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔